बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फ़कार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। स्पेन के खूबसूरत पार्क से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। परवेज़ 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 और फिर आसम आसम। कैसा लगा, कैसा चला, कैसा चल रहा है? तो बात ये है, आईएसआई के नए डायरेक्टर जनरल जो हैं वो तब्दील हो गए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसम मलिक को नया आईएसआई का सरबराह जो है वो लगा दिया गया है। तो उसके साथ साथ ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो भी जनरल आसफ मनीर हैं। तो आसम आसम हो गया। अब बात आ गई परवेज़ की। तो आपको याद होगा कभी वक्त था जब परवेज़ मुशर्रफ का, तो जनरल परवेज़ कियानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला थे। बेशुमार परवेज़ थे, अब बेशुमार आसम हैं। तो वो परवेज़ों का वक़्त था, ये आसमों का वक़्त है। खैर, ये तो मैं वैसे जो नाम है, लफ्ज़ हैं, वो जोड़ रहा हूँ। लेकिन मतलब नदीम अंजम के बाद ये जो हैं ये आईएसआई के सरबराह लगे हैं। और ये बात बहुत अहम है, ये बात बहुत गहराई से देखने वाली है, कड़ियाँ जोड़ने की ज़रूरत है कि इससे मतलब इन्हीं दिनों में जनरल फैज़ हमीद जो सबका आईएसआई के सरबराह हैं, काफ़ी मतनाज़िया हैं, उनका कोर्ट मार्शल हुआ है और उनके ख़िलाफ़ काफ़ी केसेस चल रहे हैं। और ख़ासकर वो टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो थी 2017 का मामला, उसकी वजह से। लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहे हैं अभी उनको रिटायर हुए 2 साल नहीं हुए, तो वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन खैर, ये तो इतनी वाज़ेह बातें नहीं हैं। मैं ये जो सियासी बातें हैं उनकी बात कर रहा हूँ, हमारे सामने नहीं आई तो। लेकिन उसके साथ साथ आप ये जानते हैं कि 2021 के आखिर में जिस तरह जनरल फैज़ हमीद की जगह वो हटे, फिर वो नदीम अंजम आए और फिर जो कुछ होता रहा, और उसके बाद अब नई तब्दीलियाँ। काफ़ी दिनों से ये ख़बर जो है ये गर्दिश तो कर रही थी, लेकिन हम इस पर बात जो है उस वक्त तक नहीं करना चाहते थे कि जब तक ये नए आईएसआई के सरबराह जो हैं वो तैनात नहीं हो जाते, अपनी ज़िम्मेदारियां नहीं संभाल लेते। हाँ, हम इस पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान के हालात क्या हैं, इनकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये जो जनरल फैज़ हमीद हैं, उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की या जो भी उनसे जुर्म सरजद हुए हैं, क्योंकि अब जुर्म ही कहेंगे ना, कोर्ट मार्शल हुआ है। हमारे ज़ाती तौर पर तो इन चीज़ों से कोई तल्लक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जो हुआ है, जो पता चल रहा है, जो नज़र आ रहा है, उस पर ही हम बात कर रहे हैं। तो उस पर भी यही काम कर रहे थे। तो इस वजह से भी जो है आसम मलिक साहब, उनको मतलब उनकी एक ख़ास अहमियत है। और वो आने वाले वक्त में वो क्या करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के हालात। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी बता दूं कि इनके जो वालिद हैं जीएम मलिक, वो भी मतलब पहले जो हैं वो फ़ौज में फ़ौजी अफसर थे। और उसके साथ साथ इनको जनरल बाजवा ने मेरे ख्याल कोर कमांडर, अब मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे लगाया था। लेकिन उसके साथ साथ जनरल बाजवा के जो ससुर हैं वो, और जो आसम मलिक साहब के वालिद हैं, 1990 में वो भी फ़ौज में इकट्ठा काम करते रहे हैं। तो उसके साथ साथ ये भी देखने में आया है कि इनका भी आपस में एक तल्लक है, एक लिंक है, जो पर्सनल होता है, ज़ाती होता है। लेकिन ज़ाहिर बात है, इतने अहम ओहदे पर जब कोई तैनात होता है तो फिर बहुत सी बातें सामने आती हैं। तो जनाब, इस तरह उसके साथ साथ अच्छा मज़ेदार बात बता दूं कि फ़ौज के मुख्तलिफ़ अपने जो रूल होते हैं, कानून होते हैं, असूल होते हैं, तरीक़ाकार होता है। अब टिपिकल मैं क्या कहूँ कि फ़ौजी ज़बान में उसको अस्करी ज़बान में क्या कहते हैं, लेकिन इनके पास अज़ाज़ी शमशीर है सॉरी इनके पास वो फ़ौज में जो दी जाती है अज़ाज़ी शमशीर है। और इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आसम मनीर साहब हैं, उनके पास भी अज़ाज़ी शमशीर है। तो आईएसआई के सरबराह और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों ही अज़ाज़ी शमशीर भी रखते हैं। तो ये भी थोड़ा सा इनका आपस में एक जो तल्लक है वो जोड़ रहा है या जोड़ रहे हैं। मतलब ये जो बात करने का एक तरीका होता है, अंदाज़ होता है, स्टाइल होता है। तो मैं
اس حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ISI جو ہے پاکستان میں اس پر کبھی اتنی اس طرح تنقید نہیں ہوئی، ظاہری بات ہے انہوں نے جب سیاست میں مداخلت کی اور کرتے ہیں، اور لگتا ہے آنے والے وقت میں بھی بدقسمتی سے کسی حد تک ہوتی رہے گی، جو نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ہمیشہ اس کے مخالف رہے ہیں۔ وہ ISI کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، فوج کے لیے، سرکار کے لیے، عوام کے لیے، پاکستان کے لیے کبھی بھی سود مند ثابت نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ان کے لیے بے شمار جو معاملات ہیں وہ ان کو دیکھنے ہوں گے۔ مثلاً پاکستان کے، افغانستان کے جس قسم کے حالات ہیں، پاکستان کے انڈیا کے جس قسم کے حالات ہیں، اور پاکستان اور امریکہ کے، پھر جو عمران خان مطلب جیل میں ہیں اور ان کی سیاسی سرگرمیاں ہیں، یا ان کے جو دوسرے معاملات ہیں، یا ان کی مشکلات ہیں، یا ان کے اعتراضات ہیں، یا ان کے حکومت پر جو اعتراضات ہیں، یا جو مسائل ہیں، 9 مئی ہے اور بے شمار مسائل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کافی عرصے سے جو ہماری معاشی پالیسیاں ہیں، ہماری اقتصادی صورتحال ہے، جو ہماری اکانومی کے معاملات ہیں، وہ بھی زیادہ تر ISI دیکھتی ہے۔ اس طرح کی بے شمار جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی مد نظر رکھنی ہوں گی کہ اس میں ان کی کارکردگی کیسے رہتی ہے۔ اچھا، جب میں نے آغاز کیا تو میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر کبھی اتنی پرابلم نہیں رہی ISI کی، اب یہ PTI نے جو ہے اس کے بعد کافی شروع ہوئی، اور پاکستان کی ہسٹری میں، تاریخ میں پہلی دفعہ کسی ISI کے سابق سربراہ کا کورٹ مارشل ہوا، یعنی جنرل فیاض حمید۔ اور آپ دیکھیں نا، کافی سالوں سے جو سیاست ہو رہی تھی، یا پھر جب عمران خان جیل گئے یا جیل جانے سے پہلے جب اپوزیشن میں آئے، تو ہمیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی سیاسی اقدام نہیں لگے۔ ایسے لگتا تھا جیسے دو جنسیوں کا، دو فوجوں کا ٹکراؤ ہو، تو وہ فوجی عسکری سٹائل ہی تھا، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، کسی کو چھوڑے نہیں گے، اور جس قسم کے پلان آتے، جس قسم کی بازیاں چلی جاتی، جس طرح کی شطرنج کی چالیں ہوتی، تو وہ سیاسی نظر نہیں آتی تھی۔ اور اب تک بھی پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ سیاسی طرز عمل نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے کوئی جنسیاں جو ہیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ جنسیوں کا کھیل جو ہے وہ جاری ہو۔ تو بات کرنے کا مقصد تھا، افغانستان جو ہے وہاں سے تو اکثر ہی اعتراض آتا ہے ISI پر، انڈیا سے بھی آتا ہے، امریکہ سے بھی آتا ہے، کچھ اور ملکوں سے بھی آتا ہے، اور یہ آتے رہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اتنی بڑی بات اس لیے بھی نہیں ہے کہ اسی طرح باقی ممالک کی جو ایجنسی راہ ہو، کھاد ہو، مطلب افغانستان کی ویسے کھاد ہے، پھر جو بھی صورتحال، یا CIA ہو، بلیک کیٹ ہو، بلیک واٹر ہو، یا جو بھی ہو، مطلب جو مختلف، یا MI5 ہو، MI6 ہو انگلینڈ کی، یا اور بھی مختلف جو ممالک ہیں۔ اب KGB تو اس طرح ہے نہیں، لیکن اپنے اپنے معاملات کسی نہ کسی صورت میں جو ہیں وہ، یا موساد ہو، بے شمار ہوتا ہے نا اس طرح، تو وہ چلتا رہتا ہے۔ تو بے شمار جو ملکی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد تھا تو ایک دوسرے ممالک کی جو مین ایجنسیاں ہوتی ہیں، ان پر دوسرے ممالک جو ہیں وہ کنٹرول بھی کرتے رہتے ہیں، اور ایجنسیوں کا کام کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ وہاں پہ میرے خیال میں ٹریننگ ہی پتہ نہیں یہ دی جاتی ہے کہ کوئی خاص یا زیادہ حقوق انسانی جو ہیں، ہیومن رائٹس بھی نہیں دیکھتے، اور ان کی نظر میں وہ قانون غیر قانونی چیز بھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے جو کرنا ہوتا ہے وہ اپنے انداز میں کر جاتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے ان کے جو مقابلے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ اور پاکستان کی جو سیاست ہے، آپ کو تو پتہ ہے، جنرل پاشا، ظہیر الاسلام، اور نہ جانے کون کون، اور اس سے پہلے جب افغانستان کی جنگ تھی اس میں بھی مطلب ایک نام تھا حمید گل صاحب، تو بعد میں آئے، پھر ان کا ایک بڑا کچھ ہوتا رہا، چلتا رہا، اور اختر عبد الرحمن، پھر اختر عبد الرحمن کی جو بعد میں کچھ کتابیں بھی، فاتح، خاموش مجاہد آئی، تو کتنے ISI کے سربراہ آئے چلے گئے، لیکن جب بعد میں پتہ چلتا ہے، کافی عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہی پاکستان کی حکومتیں گرتی بنتی رہتی ہیں، اور بے شمار اور چیزیں ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد آیا آج، کیونکہ وہ تقریباً 70 صفحات کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے، اور حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے اور کرتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، تو یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ 8 ججز جو ہیں وہ استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں، دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، ان کی مرضی ہے۔ اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ جو 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے وہ بھی سماعت کرے گی۔ تو اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں، مطلب عدلیہ کا
اور اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا بھی ٹکراؤ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو اہم خبر تھی، بلکہ سب سے اہم خبر، آج وہ DGISI محمد عاصم ملک صاحب جو ہیں ان کی تعیناتی ہو گئی ہے. تو آنے والے وقت میں اب وہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کیا اپنے پچھلے انداز سے، پچھلی ڈگر سے ہی اس اسٹائل میں کام کرے گی ISI، یا اس میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی، یا نیا انداز کا کیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تھوڑا بہت جو ہے عمران خان صاحب نے پتہ چلا ہے کہ جو ان کی توقع تھی اس کے مطابق عوام نہیں نکلی، لاہور کا جلسہ نہیں ہوا، تو میاں والی کا جو جلسہ ہے انہوں نے منسوخ کر دیا ہے. اور وہ چاہ یہ رہے اب تک کہ راولپنڈی میں جلسہ ہو، اور راولپنڈی کے بعد جو ہے پھر وہ پوری تیاری کریں، کوشش کریں اور ایک دفعہ پھر لاہور میں جلسہ کریں، مینار پاکستان پر جلسہ کریں. اور جس طرح کے لفظ اور فکرے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ بے شک شہادتیں ہو جائیں، پیچھے نہیں ہٹنا. تو میں سوچ رہا تھا حماد اظہر کہاں ہے شہادت دے گا، میاں اسلم کہاں سے شہادت دے گا، علی امین گنڈا پور کو 7-8 ہزار لوگ لے کر آئے گا اور ٹرکوں اور بسوں کے شیشے توڑے گا، کیا کرے گا. یا وہ مراد سعید افغانستان سے آئے گا تو شہادتیں دے گا، یا دوسرے لوگ جو ہیں، یا شیر افضل مروت کو پھر کوئی بیماری ہوگی، یا وہ پہلے پولیس کے ہاتھوں پکڑا جائے گا. تو یہ بے شمار معاملات ہیں. تو یہ لوگ تو شہادتیں دینے والے نہیں ہیں، تو ان کو شہادتیں چاہیے کس کی؟ ان کو شہادتیں اپنے ہی PTI کے کیا عام معصوم مجھ جیسے آپ جیسے جو ورکر ہیں ان کی چاہیے. تو اس پر سیاست چمکائیں گے. غور کیجئے گا، سوچئے گا. لیکن جو کچھ ہوا ہے میں نے وہ بتایا، اس پر کوئی تجزیہ نہیں کیا. اور پہلی جو ISI کے والے سے بھی خبریں تھیں تو وہ خبریں ہی تھیں، اور جس طرح مطلب خبریں تھیں، خبریں ہوئی ہیں تو اسی لیے آپ کو بتائی ہیں. لیکن کیونکہ اب دوبارہ ویلاگ میں نے شروع کر دیا ہوا ہے، کافی عرصے سے میں کرنٹ افیئر پر اور سیاسی پروگرام نہیں کر رہا تھا، تو ان کو دوبارہ جو ہے وہ شروع کیا ہے. تو امید ہے آپ حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے. اب تک اتنے ہی کافی. پاور اینڈ پور ود ذوالفقار علی. اللہ حافظ.